سنتے ہیں مفتی سلمان رضا ازہری کو۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، حضور اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ سنیوں کا مجمع اپنے نبی کو پکارتا ہے تو زندہ رسول سمجھ کر پکارتا ہے۔ ایک بات آپ دیکھ لینا، ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں یہ نعرہ گونجنے لگ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سنیوں کی زبان پر اللہ نے ادا کیا۔ حضور سے محبت کرنے والوں کا ہی یہ نعرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ یہ نعرہ میرے عزیزوں بریلویوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف لبیک نہیں کہتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں۔ اور آج ان صحابہ کی اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے، اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں، تم پورے بے ہوش ہو یا بے ہوش ہو، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بہت، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 30 سال سے جو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزوں 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے اربوں پر طاری ہو گیا ہوگا، اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہے تو اربوں میں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں میں نے دیکھا ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے، اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج آپ زدہ پوری قوم میں تم سے پورے بھرے ہوئے ہیں، وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے، یہ دنیا کی جو خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ان کا قائد نہیں، ان کے گھر کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھوکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار ہم کو بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے محمد دور زماں ہمارا، یونان مصر روما سب مٹے دہوں سے، باقی نظر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کھائی لالا عزیزان گرامی، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم سینوں میں دھڑکن رکھتے ہو، یہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے، جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کا رعب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، وہ تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار لوگوں میں ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، سنو زندگی بھر سنتے رہو، وہ فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو جگاتا رہوں گا، بیدار کرتا رہوں گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں اس قوم کو آج تک میں نے کبھی ہتھیار رکھنے کی بات تک نہیں کی،
کبھی ڈھونڈ کر نکالنا. ہم نہ چاقو چھری تلوار بندوق گولی بارود کسی کی بات نہیں کرتے. میں صرف بات اتنی کرتا ہوں تم جامع عشق رسول پہن لو, حضور کی محبت کا پیراہن پہن لو. بس ہماری بات اتنی ہے, جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کسی سڑک پر چلتے رہو تو تمہاری چلت پھرت کو دیکھ کر کتنے کیڑے یوں ہی مر جائیں, یوں ہی مر جائیں. نہ تمہارے ہتھیار کی ضرورت, نہ تمہارے فوج اور نظام کی ضرورت, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے, لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے, 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے. جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا, اس وقت غریب نواز سے اس کی کسی فوجی نے پوچھا تھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا. سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ, ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان, ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں, اور تم گڈڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. غریب نواز نے کہا نادان, فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے. یہ طاقت ہے, یہ قوت کا نام ہے جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو, اور پھر بے خوف جیتا, بے خوف جیتا ہے, اور پھر بے خوف ہو کر بریلی کی آواز آتی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آج ڈر کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ ہم اس قوم کے وارث ہیں جو 313 بھی تھے تو پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی. تھراتے تھے قیصر کسریٰ, ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہے, ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی آپ کو پتا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد مکہ والوں کی طرف سے آیا. مکہ والوں نے کہا تھا جاؤ محمد کے ساتھیوں کے ہتھیار دیکھ کر کے آؤ, وہ بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں, کتنی طاقت جمع کر لی. قاصد آیا تھا دیکھنے کے لیے, اور جس وقت آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارد گرد صحابہ کو مغرب کی اذان ہو چکی تھی. حضور مغرب کی تیاری کر رہے تھے اور وضو فرما رہے تھے, صحابہ اطراف میں جمع ہو کر کھڑے تھے. قاصد آیا, پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں. اور اس پر بھیڑ کس بات کی؟ وہ قاصد بھیڑ کو چیرتے ہوئے جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ اپنے دامن کو حضور کے آگے پھیلا دیتے, حضور کلی کریں تو اپنے دامن میں لے لیں, حضور اپنا چہرہ دھوئیں تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کو مل لیں, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, پانی اٹھا لیتے ہیں, کوئی زبان پر لگاتا ہے, کوئی چہرے پر, کوئی بدن پر لگا لیتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا, واپس آیا اور اپنے گرو گھنٹالے سے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں, لیکن پروانوں کی ایسی حواد ہے کہ میں نے قیصر کسریٰ کی بھی ایسی تعظیم کر کے لوگوں کو نہیں دیکھا. ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, تو ان کے خون کا قطرہ کبھی گرنے دے سکتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی اوقات دنیا اگر کون سزا تھی تو اس کے رسول کی طاقت سے تھی, صحابہ کا جو لگاؤ تھا علاقہ سے, یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی. اسی کے اقبال نے کہا تھا ان کے ذہن غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کری بخار میں. آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں, پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے. میں والے سے گزارش کرتا ہوں, میں
ایکو بند کر دیں. نعت خواں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں. میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس بات سمجھ میں آنی چاہیے. اور مائک کو ہم اسٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں, دو بوند ہی بہت ہو کر تجھ کو اثر کرے, طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ. بہرحال بات اتنی ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا, آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگائے؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسے ہی اچانک حضور کا نام دیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں, ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. نام پاک آتا ہے, بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے, جس دن یہ شعلہ بن گئی, میرے عزیز بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکندیوں کا جینا حرام ہو سکتا ہے. جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے, ختم ہو چکے. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں, اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں. آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے ہیں, جوش میں رہ گئے, جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے. جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے. سنا ہے کچھ سنوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی. اور جس دن بیدار ہوئے ہیں, میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی. اسپین کے کسی عجائب گھر میں ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا, جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے. ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے, اس کے اوپر یہودی ہے, یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا. اس نے کہا یہ بدل دو, یہ اسٹیچو بدل دو. مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی ہے, آپ کو سب سے اوپر ہے. مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے, اس کے اوپر عیسائی, اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے. اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا, اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر کے دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہوئی. میرے عزیزوں, یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ان کو نشہ کھلاؤ, سن کر کے رکھے رہو, ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو, ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو, اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں. 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں. امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت افغانستان کی رپورٹنگ پر موجود تھی, انگریز عورت. اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں افغانستان میں تھی, اس وقت نیٹو کی فوج وہاں پر تھی, یہ لڑائیاں چل رہی تھی 20 سال تک. رپورٹنگ کرنے کے لیے کوئی بھی خاتون کہتی ہے ایک دن شام کو میں رپورٹ کرتے ہوئے آ رہی تھی, تو فوجی جو نیٹو فوجی تھے انہوں نے مجھے اکیلا پا کر پکڑ لیا اور جھاڑیوں کی طرف لے گئے, میری عزت لوٹ کے. اسی اسنا میں 2 مسلمان نوجوان نظر آتے مسجد کی طرف جاتے, انہوں نے آ کر
आवाज पुकारा किया और फौजी ये भाग कर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े फटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती, बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई। तो फौजी तो अच्छे थे, ये दो मुसलमानों के हाथ पे डर गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैं भूखी थी, खाना खा चुकी और कपड़े भी बदल दिए। दूसरा दिन आया, बराबर खाने के वक्त आधा दरवाजा खुलता, खाने का बर्तन अंदर दिया जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। मैं ये मंजर देख रही थी 2 दिन तक मारो। 2 दिन के बाद मेरी एम्बेसी के लोग आए, सिफारत खाने के लोग, जिस मुल्क की वो रहने वाली, उसके जिम्मेदार लोग आए। उस खातून को बाहर निकाला और सिफारत खाने ले गए और उस खातून से सिफारत खाने के जिम्मेदारों ने कहा, इन दो नौजवानों का मोहतरमा आप शुक्रिया अदा करें, इन्होंने आपको बचाया और इज्जत के साथ रखा और हमें आकर के इत्तला दी कि हमारे पास तुम्हारे मुल्क की खातून मौजूद है, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। वो खातून कहती, मैं हैरत में उन नौजवानों को देखती रह गई कि अभी भी आंखें नीची करे थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं और मैं शुक्रिया अदा करने की भी अंदर अपने ताकत नहीं रखती, क्योंकि उनके मुतालिक दिमाग में कुछ और ख्यालात थे। वो खातून कहती, एक हादसा था मेरे साथ हो गया, लेकिन जब वो अपने मुल्क लौटी अमेरिका, तो फिर सारे लोगों के दरमियान में वो ऐलान करके लिखती है, मैं अपना ये वाकया लिखने के बाद सारे लोगों में अनाउंस करती हूँ कि आज मैं फिर से इस्लाम को कबूल कर रही हूँ और मुझे फख्र होता है इस बात पर। तो खातून कहती है, दो नौजवानों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, इनके अखलाक ने मुझे समझा दिया, जो दुनिया भोगती है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, मीलाद का मौसम आए तो तुम हुजूर के तर्जुमान बनकर दुनिया को बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना क्या थे। ये तो इन पाखंडियों से सुन सुन करके फैसले कर रहे हैं कि हुजूर के बारे में, गुस्ताखों से और कुत्तों से सुनते हैं। काश तुम्हारे अखलाक बताते। आज ये जो हैरत होती है, कभी कभार लोग सेकुलर बनने के चक्कर में नाम भी बदलने लगते हैं। पूछा नाम क्या है? राजा है। राजा नाम है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी बदलू, पता ही ना चले इधर का है कि उधर का है। कॉमन बनना है, सेकुलर बनना है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश भी नहीं रखते, हम दुकानों का नाम, बिजनेस का नाम ऐसा रखना चाहते हैं, वैसा रखना चाहते हैं। मेरे अजीज, तुम छुप छुपा करके ये तमाम चीजें करना चाहते हो, जरा ये तो बताओ, आपसे एक सवाल करता हूं, अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हुजूर का गुलाम कहकर दुनिया पुकारी, दिक्कत किस बात की? जो हमारी जिंदगी की मेराज है। दुनिया हमें नबी पाक का गुलाम कहकर पहचानने लग जाए, इससे बड़ी सआदत हो क्या सकती है? लेकिन अफसोस है कि तुम सेकुलर बनने के चक्कर में अपने आप को ऐसा बना रखो। इसलिए मैं कहता हूं, अखलाक ऐसे बना लो कि तुम्हें तुम्हारे नाम पूछकर, तुम्हारे बाप का नाम पूछकर लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस दिन तुम किसी मोहल्ले से चलने लग जाओ, देख कर कहे ये ताजदार मदीना का गुलाम नक्का, इसकी खुशबू बताती है इसका ताल्लुक मदीने तैयबा से है। तुम्हारे अखलाक ही अक्कासी करे, तर्जुमानी करे। मीलाद का मौसम आया है, आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था, ट्रेन से, एक नौजवान है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे थे। मैं सुबह सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा, एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे, हर बात असर बात होगी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं।
میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے۔ یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی۔ وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی دو بڑی تھیلیاں لے کر۔ یہ گیا، نوجوان کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بحث کرنے لگی تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں؟ وہ ضد کرنے لگا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا۔ تو اس خاتون کو اس نے کنوینس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے اتنا سنا تو دونوں کولیاں دیکھی، سمجھ لیا نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی، نمبر شیئر کر لیا تھا۔ میرے عزیز یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی بیٹا آپ کو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تم نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تم نے بتایا تھا تیرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اس دن تم ان کی آتما کو ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس دن میں جو آئی اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی، جتنا پڑھتی جا رہی ہے ان کی محبت ہوتی جا رہی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا نے سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایک دن تو نے میرے شاپر کا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا۔ یہ بات کی بات، لیکن میرے عزیزوں تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا۔ آپ ہلکے میں نہ لیں، تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو۔ کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے۔ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے۔ کیا اس محمد عربی کے غلام ایسی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر پھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا۔ سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو۔ ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ ناچے پھرنا چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائے۔ جو چلتے پھرتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہے 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی ہیں۔ یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے۔ میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے۔ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، جنوب پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی کام ایسی لا کر کے مجھے بتا دو کہ اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہر کچھ نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا
یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت کی جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں کہ جان مانگو تو جان دے دے، کہ مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہے جلال دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی طرح کا نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہے، قریب آنے کو تیار ہے، نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین میں اس کا فین نہیں۔ میرے عزیزو، اے سنیو، تمہیں دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، آج ختم نبی توجہ۔ میرے عزیزوں، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہے اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہن کر جینے کی ضرورت کیا؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دے تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی نام کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا۔ ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں چلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے؟ تم بازاروں میں اپنی مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، تم سے مسجدوں کی سطح بھر نہ سکی، اور جب آپ بتائے تم کہتے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا،
5 وقت کی نمازیں کل جوڑے تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. ہم 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے, تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو. دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی, تمہیں ٹوپی اور امامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے, جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے, جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنے. پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجلس آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام 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 سب کا یقین ہے نا؟ تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ, یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو. تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں, اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو. تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے, تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے, تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی. جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا, گر ہوگا. لیکن میرے عزیزوں, پکارنا صرف ایسا ہی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے, سڑکوں پر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ مجھے پتا ہے, ابھی اس مجلس سے پوچھے تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار. لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کے نہیں سکتی. وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے, نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے. وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ دنیا دار عیاشوں کی طرح نہیں ہوتا, بلکہ اس کا چلنا پھرنا بتا ہے یہ نام رسول کے لیے جیتا ہے, نام رسول کے لیے مرنے کی خواہش رکھتا ہے. آپ کو پتا یہاں کب تک بھاگو گے, کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. اعلیٰ حضرت فرماتے قسم خدا کی اللہ کا جو دروازہ ہے وہ نبی کا ہی ہے, اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مفر مکر کا مطلب ہے کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں, کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں. اگر نبی کو چھوڑ دیا, حضور کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاؤ؟ بھاگ لو, کہاں تک بھاگو گے؟ تم کیا اذانیں تمہاری مکمل ہے میرے نبی کو چھوڑ کر؟ تمہاری نمازیں مکمل ہے حضور کو چھوڑ کر؟ تمہاری زندگی مکمل ہے نبی کو چھوڑ کر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہیں. ہاں سب کو پتا ہے, سنیوں کو میں آدھا جملہ کہتا ہوں, آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ جو نہ ہو تو, وہ جو نہ ہو تو, صحیح بات ہے, حضور نہ ہو تو کہاں تک ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو, اور ہماری عبادات میں وہ نہ ہو تو, ہماری ساری جگہوں پر حضور کا نام ہونا ضروری ہے. حتیٰ کہ قبر میں بھی جاؤ گے وہاں 2 سوالوں کے بعد فرشتے تیسرا سوال سیدھے حضور پر ہی لا کر کریں. بہت سارے منافق ہو سکتا ہے 2 سوالوں میں نکل جائیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, بول دے گا اللہ ہے, دین اسلام ہے.
तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीज जिंदगी होनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं। हमेशा इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होगी उधर दीदारे मुस्तफा हो, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो, उन्होंने इसको मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐसे लिए वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है। लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना लो फरिश्तों को, क्या फरिश्तों क़यामत के दिन गवाही दे देना। बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर वाला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहाँ है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी? कहाँ है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी? क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा, और क़यामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ, अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक़ अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जात होगी। क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे, और उनको मुबारक है जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी पेटियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये जैसे बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है, सुनियो, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, मारा मुतहरा की इस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या खरस हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के
सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी बातें छोड़ो। जिंदगी बहुत स्वाद दी गई है, अगर इसको गुजारना है तो एक ही शख्सियत जो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके पीछे चलने पर तुम्हारी कामयाबी, बस उनका जिक्र करो। दूसरों का करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं है। कुछ हो सकता है दुनिया के टुकड़े डाल दिए जाए तुम्हारे सामने, इसके अलावा कुछ नहीं। और मदीने के ताजदार की जो बात करता है, अल्लाह अकबर, सदियां गुजर जाए मौला उसका नाम फना होने नहीं देता, उसके नाम को मरने नहीं देता। बादशाहों के कसीदे गाने वाले शायर भी थे, आपको मैं बताऊं, बादशाह हमेशा शायर रखते थे दरबार में, उन बादशाहों की तारीफ करते थे, लाखों इनाम में पाते भी थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। दरबारी शायरों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वो शायर आज कहां हैं, उनके नगमे कहां हैं, उनके कलाम कहां हैं जो बादशाहों के लिए बोले गए थे? कुछ नहीं। बादशाह ने वक्ती तौर पर सुना और पैसे दे दिए, वो पैसे ले लिया, वो भी मरा, ये भी मरा। लेकिन सदियों गुजर गई, हस्सान बिन साबित के कलमे आज भी लोगों को याद है, जो मेरे नबी को देख कर कहा था, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली आइब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित ने कहा था, आज से ज्यादा हसीन मेरी आंखों में देखा नहीं, या रसूल अल्लाह, आज से ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी थी, हर ऐप से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। मैं पूछता हूँ, ऐ सुन्नियों, क्या तुम्हें ये कसीदा याद है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, याद है? सुना है कभी? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये शरफुद्दीन दूसरी का लिखा हुआ, 700 साल पहले लिखा हुआ मेरे नबी की शान में। लोगों को तर्जुमा मालूम नहीं, लेकिन जुबानों से आज भी पढ़ते हैं और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बच्चों को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है, जवानों को भी और औरतों को भी, क्योंकि अल्लाह का कानून है, जो नबी के दिन गाता है अल्लाह उसका न नाम मरने देता है, न कलाम मरने देता है। दूसरी भी आज हमारे दरमियान जिंदा है। मुल्ला जानी को आपने देखा नहीं, फारसी आपको आती नहीं, लेकिन जब फारसी का कलाम सुनते हैं दिल झूम उठता है। तनम पर सूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पर मुर्दा आवारा इस्मा या रसूल अल्लाह, किसी मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, हिदाए नक्श नाला कुलिंदा या रसूल अल्लाह, तू बाज़े शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरून जामीरा करा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा हुआ कलाम फारसी में था, लेकिन दुनिया आज भी याद रखती है अब्दुल रहमान जामी को। ये वो आशिक रसूल है जिसने नात लिखा था हज के दौरान, और ये अहद किया था हुजूर के दरबार में जाकर सुनाऊंगा मदीने। लेकिन अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आकर मक्का के हाकिम को बताया था, कल के दिन अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स मदीने आने वाला है, उसे आने मत देना, रोक देना। हाकिम ने मक्का दूसरे दिन काफिलों को देखा, पूछा अब्दुल रहमान किसका नाम है, कौन है? अब्दुल रहमान जामी को देखा, मक्का के गवर्नर हाकिम ने उनको रोक दिया था, तुम मदीने नहीं जा सकते, बाकी पूरा काफिला चला जाए। सुनो, अब्दुल रहमान जामी का ये वाकया मशहूर है। दूसरे दिन जामी ने देखा कि गवर्नर ने मुझे रोक दिया, हाकिम ने मुझे रोक दिया, तो एक ऊंट के मालिक को कहा, मैं तुझे पैसे देता हूँ, ऊंटों के ऊपर जो सामान रखा जाता है उन सामानों के किसी थैले के अंदर मुझे डालकर सिल देना और सामान लगेज के साथ मदीने मुझे पहुंचा देता। ऊंटों के काफिले से मालिक से कहा और अपने आप को एक थैले के अंदर बंद कर लिया और उनको थैले के ऊपर से सिल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे नबी से कौन सी बात छुपी है? ख्वाब में हाकिम ने मक्का के हुजूर तशरीफ लाए दूसरे दिन और इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान नाम का जामी ये मक्का से मदीने आ रहा है, फला ऊंट पर फला थैले में बंदूक करा रहा है। हाकिम मक्का दूसरे दिन काफिलों की निगरानी के लिए आया और आकर के तलाशी लिया
ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمان جامی کو پا دیا, کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا, پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے, مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو, مجھے میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں. اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا. عبد الرحمان جامی رونے لگے, میرا کیا کرنا, میری کیا خطا ہے, میں نے کیا کیا, حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی, بے اختیار ہو پڑے, اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں. حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول, میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمان کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. تاکہ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی, اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ, میں نے اس لیے عبد الرحمان کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار خطا کار ہے, بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے وہ آ کر دربار میں میرے سنانا چاہتا ہے. اگر وہ میری قبر کے پاس آ کر سنائے تو مجھے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان علی حضرت, فیضان علی حضرت. آج بھی عبد الرحمان جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے, کلام نہیں مرا, نام بھی نہیں مرا, جو نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. آج یہ فارمولا دے کر جا رہا ہے, اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو, حضور کی بات کرو, ارے غیر نتھے چہرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو, حضور کا پرچم لہراؤ, دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھا. آج عبد الرحمان جامی زندہ ہے ہمارے درمیان, شرف الدین دوسری زندہ ہے, ان کا نام کلام. ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی, لیکن پیر مہاراجی گولڑوی کو جب سنتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, مکھ چند کے لکھ نورانی ہے, کبھی زلف کے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہیں مدھریاں, اس صورت میں جان اکھا, جان اکھا کی جان جہاں اکھا, سچ اکھا رب دی شان اکھا, اس شان تو شانہ سب نبیا, سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکھے کتنی جا اڑیا. یہ پیر مہر علی کے جملے تھے, پنجابی میں ہیں, لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے, روح کے اندر ایمان دبالا ہونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے, اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے. اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد, 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے, ایک نام اور بھی گونجتا ہے, عشق محبت, عشق محبت. یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے, ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس ایمان کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا. وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا, وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا, بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ زمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میرے آگے یہ ہیں دبے لچے اس ہاں عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں, کرے تیرے نام پہ جا پہ, کرے مدد اہل دیل رضا, کرے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے ماں نہیں. اس بریلی کے امام کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے. ان کی عزت کا عالم یہ ہے, ابھی عرص رضوی ہوا, جا کر بریلی دیکھ کر کے آنا, اس شاخ کا مجمع ایسا ہوتا ہے یہاں کسی کو بلایا نہیں جاتا, کسی کو بلایا نہیں جاتا, لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے, گرمی ہو کہ بارش ہو, کیچڑ ہو کہ پانی ہو, اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھٹا کھٹ بھر جاتے
کرتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے. جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے چپا کپا سے نہیں پہچانتی ہے. آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو پھر اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہندوستان مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. میرے عزیز ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا. ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ڈرانے کے لیے. ان کو پتہ نہیں ہماری ماں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں نہ جنگ کی دعوت دیتے. میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو. لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو. اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا. اسلام ختم نہیں ہوتا. مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد نہ قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا، اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے. اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو. یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. اور ابھی تو تم نے سے بھی اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی. میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا. وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، امام مہدی کو آنا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہ رہے گا. ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی. اسی لیے میرے عزیزوں آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی. تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے بہت بڑی بات کی تھی،
بہت بڑی بات. آپ کو پتا لوح کس کو کہتے ہیں, قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی, قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو, اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات, اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں, میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج 5 لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے, لوگ کیا سوچیں, ان کو شرم آتی ہے, کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے, مجھے پاش لگنا چاہیے, اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے, اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو, اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے, مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے, فخر ہونا چاہیے. حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے. دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو, کیسا عاشق رسول ہے. کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے توبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم, یہی رکھیے میری پہچان مدینے والے. حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے, بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ, میرے آقا بس میری اتنی پہچان بنا. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے. اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں, علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے, اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت, جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے, تمہارا انٹروڈکشن تو کرا, کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا, میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں. یہ کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے. اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا ہے لوگوں, اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے. کتنے دن ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا, ایک ہی دل ہے. اور ایک ہی دل ہے. دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو, یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے نہیں, اس کو دل نہیں کہتے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو 2 کندھوں کے اوپر بوجھ ہے. اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا, حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے, اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا, رہتے بریلی میں, لیکن کہتے جان بھی وہی ہے, دل بھی وہی ہے, ہوش بھی وہی ہے, خرد بھی وہی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, زندگی ایسی گزارو, ایسا گما دو ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے. اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے.
इसीलिए मैं कहता हूं तकरीरों में, जलसों में बहुत सारे लोग कहते हैं इस उन्वान पर, इस मौजू पर। मैंने महसूस किया बरसों से, बहुत छोटी उम्र से तकरीर करता आया, हर टॉपिक पर, हर मौजू पर कर करके देखा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हुआ सारी बीमारियों का इलाज एक ही है, उनकी बात करो, हर दिल पर राज करो। बस ये आखिरी जुमले हैं। हुजूर पाक को छोड़ करके अगर कुछ जिंदगी की बात चाहते हो तो फिर देख लो, वो लखनऊ का कुत्ता 2 साल पहले नाम बदल कर गया, पता है? हाँ, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, कस्का भी लगाया, धोती भी पहना, और पुजारियों के तलवे चाटते हुए 6 महीने गुजारा। उसके बाद पंडितों ने लात मारकर भगा दिया। और इधर से निकले थे साहब, उधर जाने के लिए न खुदाई मिला, न विशाल समन, न इधर के रहे न उधर के रहे, कोई का कुत्ता न घर का न घाट का। हालत ये हो गई, नाम भी बदला, घर भी बदला, बीवी भी छोड़कर चली गई, ना अपनी कौम ना दूसरों की कौम, कहीं के नहीं रह गए। इस बात को 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर ये ही खार फिरते, दर बदर ये ही खार फिरते हैं। और जो हुजूर का हो जाता है, हमने देखा है। ऐ नौजवानों, हिंदुस्तान में रखते हो, आपको पता मेरी पहचान, हमारी इमेज लोगों के दिलों में हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं साहब वो कहाँ है, कहाँ? मैं भी पता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने दिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है, और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बच्चा कच्चा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं, जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है, हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास हस्ती, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है, अज़ीज़ान गिरामी औकात, मेरे मुर्शिद ताज शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। अज़ीज़ान गिरामी औकात, आज बारगाह मुस्तफा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में, मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, फिर रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहो, तो मेरा दिल भी चमका दे,
अपनी आंखों की हिफाजत करो। मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तड़प है या नहीं हुजूर को देखने के लिए? हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां दिखाते दिखाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है। ये आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और मेरा ईमान कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दर्दे बहा दिए हैं। या वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। वाह क्या जूतो करम है, शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आज उनकी वजह से भी मैं कहता हूं कि मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह तलीमें पीटते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं, सुनो तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे, और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई है। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भों सकेड़ने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं। और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है। कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम तौबा इसे मौला की भेंट, मिस्र पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, हाथ हो जाए अबू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र इनका, दम में जब तक दम है जिक्र इनका सुनाते जाएंगे। इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे, जगह जगह आप इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं? मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए किताब में अगर कहो तुम्हारी मां बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी मां पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना? मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है? क्या मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी मां की दे रहे हो आप? मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी मां के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं। और हमारा हाल यह है, करोड़ों माई से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माई से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जब मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीजों को गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाए, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और ये हालात तो मेरे अजीज हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है, उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम कहेंगे कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छा में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب بانسواڑہ نیوز چینل کی خبروں کا پرسارن بانسواڑہ ضلع کے GTPL واگڑ کیبل پر بھی ہو رہا ہے، چینل نمبر 100 پر۔ یدی آپ بھی ساماجک، دھارمک، مذہبی ایوم سرکاری جنہت یوجناؤں کا پرسارن کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں 9884215884 پر، ایوم ہمارا دوسرا نمبر ہے 9099913963 پر، یا پھر موبائل سے HD موڈ پر پروگرام ریکارڈ کر ہمیں بھیجیں ہمارے جی میل پر بانسواڑہ نیوز انڈیا @gmail.com پر۔ جے ہند، جے بھارت۔